للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے. او یزوجہم، یا ملا جلا کے دیتا ہے ان کو ذکرانا و اناثا، لڑکے اور لڑکیاں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج، یعنی اولاد دیتا ہی نہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. یہاں اولاد کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول بتا دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس، سارے فیصلوں کا مالک وہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اس نے اپنے یہ اختیارات کسی دیوی دیوتا کو، کسی بزرگ ہستی کو نہیں دے رکھے کہ انسان اگر اولاد نہ ہو یا مرضی کی نہ ہو تو ان کے پاس چلا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کر کے کسی طرح اولاد دلوا دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کائنات میں صرف اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کے اختیارات میں کسی بھی درجے میں کچھ بھی شریک نہیں. للہ ملک السماوات والارض، آسمان ہو یا زمین ہو، ان سب کی اصل بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، وہ بخشتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اناثا، بیٹیاں. یہاں آپ دیکھیے بیٹیوں کی بات پہلے کی جا رہی ہے، سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. گویا بیٹیوں کا پیدا ہونا، بیٹیوں کا جنم لینا، یہ اللہ تعالی کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کسی کو 1 دے یا 7 دے یا 9 دے، یا دے یا نہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے. جیسے رزق تقسیم ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، ایسے ہی اولاد تقسیم ہوتی ہے اس کی مرضی سے. تو جس کو چاہتا ہے یعنی صرف بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، بیٹا دیتا ہی نہیں. وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے یا بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے یا بیٹے. ان کو بیٹی نہیں دیتا، صرف بیٹے ہی دے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دیتا ہے، مثلا 2 بیٹیاں 2 بیٹے دے دیتا ہے. یعنی وہ تقسیم پھر اس کی اپنی. اور اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ تیسری سیکس جو ہے میل فیمیل کے علاوہ مکس یا ملی ہوئی، کہ جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں ایک انسان کے اندر، یہ بھی اس کی اپنی تخلیق. یعنی اس تیسرے حصے کا معنی یہ بھی کیا گیا. ایک تو ہے نا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے بیٹیاں اور بیٹے. اور اس حصے کا معنی ایک کیا کیا گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے نہ بیٹی دیتا نہ بیٹا دیتا ہے، بلکہ درمیان کی چیز پیدا کر دیتا ہے جس میں دونوں ہی اوصاف پائے جاتے ہیں. اور پھر چوتھی صورت کیا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. بعض اوقات صحت مند تندرست ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں دیتا. یعنی اولاد کا پیدا کرنا انسان کے اپنے اختیار یا بس میں نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ علاج کے جتنے بھی طریقے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور جس کے لیے نہیں چاہتا وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہ علیم قدیر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہا؟ یہ کیوں ہے؟ انہ علیم قدیر، کیونکہ وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے اور کتنی تعداد میں دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے، پہلے بیٹی دینی چاہیے پہلے بیٹا دینا چاہیے. اس کی حکمت اور مصلحت کو صرف وہ جانتا ہے. اور دوسری طرف اس کی قدرت چونکہ اس کے پاس ہے، یعنی ہر چیز پہ وہ قادر ہے، اس لیے وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان اولاد کے بارے میں کتنا بے بس ہے.
ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی کہ اس کی اولاد ہو، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کے ہاں صرف بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ ان کے کلچر میں بیٹیوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، بیٹی والی ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایسا کرنے والی بعض اوقات خود خواتین ہوتی ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ ناراض ہوتی ہیں۔ مثلا بعض اوقات ساس ہوتی ہیں جو بہت خفا ہو جاتی ہیں پوتی کے پیدا ہونے پر، اپنی ہم جنس کے پیدا ہونے پر۔ تو اس معاملے میں کسی کو ایک کو دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بچے ہونے پر اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے بچے نہ ہونے پر اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کے پاس بیٹوں کا ہونا اس کے اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کے ہاں بیٹیوں کا ہونا اس کے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں، یا کسی کی اولاد کا بہت قابل اور لائق ہونا اس کے لیے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں، اور کسی کے لیے بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے کوئی بدقسمتی کی بات نہیں۔ اولاد کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے، نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جو انسان اللہ کے قدیر ہونے پر، اس کی تقدیر پر راضی ہو جائے گا، وہی دراصل فائدے میں رہے گا۔ لیکن بعض اوقات ہم اس معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خواتین فزیکلی بھی بہت سفر کرتی ہیں، یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات جب اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جاتا تو عورتیں بیچاری تختہ مشق بن جاتی ہیں، مختلف طرح کے علاج کروا کے اور مختلف طرح کے ٹیسٹ اور مختلف طرح کی تکلیفیں اٹھا کے، اور پھر نفسیاتی طور پر مزید ہراس کیا جاتا ہے۔ یہ سب ظلم و ستم کی ایک قسم ہے۔ اس معاملے میں انسان کو ایک حد کے اندر تو علاج کرانا چاہیے، لیکن انسانیت کی حدود سے آگے بڑھ کر غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ایک کھلا ہوا ثبوت سامنے آتا ہے، اور بادشاہی بھی مطلق، ایبسلیوٹ، جس میں کسی قسم کی کسی کی شراکت داری نہیں، کیونکہ کوئی انسان دنیا میں کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنی بڑی پاور رکھتا ہو، روحانی طور پر بہت طاقتور ہو، ایمانی طور پر یا بہت بڑا ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ انسانوں کی خواہش کے مطابق اولاد نہیں پیدا کر سکتا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اصل حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔